السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہم آج دو اہم باتوں پر گفتگو کریں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ سنبل کے اندر ایک مسجد کے اندر امام صاحب کو اذان دینے لاؤڈ سپیکر پر اذان دینے پر گرفتار کر لیا ہے اور ان کے اوپر 2 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ دوستو، سنبل کے مسجد کے اندر امام صاحب جمعہ کے دن اذان دینے گئے اور لاؤڈ سپیکر میں اذان دی تو امام صاحب کو گرفتار کیا ہے۔ امام صاحب نے اپنی زبانی کچھ کہا ہے، آئیے پہلے امام صاحب کی وہ بات سنیں گے، اس کے بعد پنجاب کے شاہی امام حضرت مولانا عثمان صاحب لدھیانوی نے مسلمانوں سے ایک بڑی اپیل کی ہے جو ہر مسلمان کو سننا چاہیے کہ حضرت مولانا عثمان صاحب لدھیانوی نے کیا کہا ہے۔ اس کے بعد ان کا بیان سنیں گے۔ آئیے پہلے سنبل کے اندر امام صاحب کی گرفتاری کیوں ہوئی اس کو سنتے ہیں، آئیے ان کی زبانی سنتے ہیں۔ یہاں کیا ہو اس مسجد میں آپ؟ نئے امام ہوں یہاں۔ کون سی مسجد ہے یہ؟ انار والی مسجد۔ یا اذان ہو رہی تھی لاؤڈ اسپیکر سے؟ جی جی، اس پہ تو روک لگی ہوئی ہے۔ نہیں مجھے سر اس چیز کا معلوم نہیں تھا، مجھے کہ روک اذان تو دوسرے پڑھتے ہیں، میں تو امام ہوں، مجھے نماز پڑھانی اذان ہو گئی ہے، جمعے کا دن ہے آج۔ آئیے ہم پنجاب کے شاہی امام حضرت مولانا عثمان صاحب لدھیانوی نے کیا مسلمانوں سے کیا اپیل کہی ہے ان کی زبانی سنتے ہیں، چلتے ہیں بیان کی طرف۔ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، انصاری ہو، پٹھان ہو، میر ہو، ڈار ہو، جس مرضی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، جس کی شروعات ہی میں سے ہوتی ہے، اس کا مطلب وہ شیطان کی صفوں کے اندر میں سے ہے، وہ رحمان کی صفوں کے اندر میں سے نہیں ہے۔ جو بات ہی میں سے شروع کر رہا ہے کہ جی میں نے مسجد میں یہ کیا، میں نے فلاں کام کر دیا، میں نے فلاں مدرسہ بنایا، میں نے فلاں لوگوں کو دین سکھایا، میں نے شیطان نے لفظ میں کا ہی استعمال کیا۔ آپ قرآن پاک کو پڑھیے کہیں، کبھی اس نے کہا انا خیر منہ، کہ میں بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو میں تو پسند نہیں ہے۔ ایک نام ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا المتکبرون، کہ اللہ تکبر کرنے والے ہیں۔ کس کا نام تو بہت اچھا ہے، کس کا ہے نام؟ اللہ کا ہے۔ تکبر کس کی صفت ہے بھائی؟ اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تمام کائنات کو لپیٹ لیں گے، ایک ہاتھ میں پکڑ لیں گے اور فرمائیں گے آج میں ہوں بادشاہ، بتاؤ کون ہے تم میں سے جو تم مار سکتا ہے؟ تو تکبر صفت تو اچھی ہے تو بڑھیا چیز، لیکن اس کو اللہ نے صرف اپنے لیے رکھا ہے۔ یہ صرف اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے زمین بنائی، آسمان بنایا، چرندے پرندے بنائے، ہم نے انسان بنایا، یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کہہ سکتے ہیں۔ بندے کو تو اختیار ہی نہیں دیا ہے کہنے کا۔ اور یہاں بندوں کو وہم ہو گیا کہ اگر ہم نہیں ہوتے تو شاید دین نہیں ہوتا، ہم نہیں ہوتے تو مسجد نہ بنتی، یا ہم نہیں ہوتے اسلام نہ چلتا، یا اور جو عام انسان ہیں جتنے بھی، اجی ہم نہیں ہوتے تو گھر نہیں چلتا، ہم نہیں ہوتے تو حکومت نہیں بنتی۔ قرآن پاک نے کہا الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما ويستبدل قوما غیرکم۔ اللہ کریم نے مسلمانوں کو کہا تمہارے دماغ میں اگر یہ فطور ہے کہ یہ سب کچھ دین تمہاری وجہ سے ہے تو ہم تمہیں دردناک عذاب دیں گے، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، پھر تمہاری جگہ کسی اور قوم کے ہاتھ میں دین کا پرچم پکڑا دیا جائے گا۔ تو وسوسوں سے بچ کے زندگی گزارنی۔ اب نماز بھی پڑھ رہے ہیں، نماز ہوئی نہیں ہوئی، نماز ہوئی نہیں ہوئی، اب وہ شیطان دل میں وسوسہ ڈال رہا ہے کہ پتہ نہیں ہوئی کہ نہیں ہوئی، سجدے 2 کیے یا 3 کے، جب تک یہ ایک تو یہ عمل اس سے بچنے کی ذات پر ہونا چاہیے، اور دوسرا وہم جو اپنے آپ کو جو ہم نہیں ہیں وہ سمجھ رہے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے دنیا کا سب سے بڑا بھائی؟ ہم جس مقام پر نہیں ہیں اپنے آپ کو اس سے 2 قدم اوپر سمجھتے ہیں، اس لیے سامنے والے کے سامنے ہم یہ سمجھتے کہ نہیں، یہ ہمیں اس جگہ سے زیادہ اونچا سمجھے جو ہمیں۔ اب اس مسئلے کی پریشانی میں سارا دن گزر رہا ہے، شام گزر رہی، رات سمجھ رہی کہ بھائی لوگ مجھے بڑا پردھان سمجھ لیں، لوگ مجھے وزیر سمجھیں، لوگ مجھے سمجھیں کہ بہت بڑا چیئرمین ہے، لوگ کہیں جی یہ تو بہت بڑا مولوی ہے، لوگ کہیں جی یہ تو بہت بڑا دیندار ہے، یہ تو بہت زیادہ اللہ اللہ کرنے والا ہے۔ بھائی ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے اگر تم لگے ہوئے ہو تو قیامت والے دن یہ تمام اعمال ان لوگوں میں تقسیم ہوں گے، انہی میں تقسیم ہوں گے، آپ کو نہیں کچھ ملے گا۔ جس طرح آپ یہ جی پے وغیرہ تو اب آیا نا،
تو یہ نیکیاں اسی طرح کلیکٹ ہوتی ہیں پہلے سے. آپ جو نیک کام کرتے ہیں وہ آپ کے اکاؤنٹ میں چلے جاتے ہیں. اب جب وہ نیک کام کر کے قیامت والے دن ایک بندہ آئے گا تہامہ پہاڑ جتنا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ تہامہ پہاڑ سے زیادہ اس کے پاس نیکیاں ہوں گی. ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، فرمایا اس سے زیادہ اس کے پاس نیکیاں ہوں گی، لیکن جب حساب کتاب کی میزان پر بیٹھے گا چند لمحوں میں کنگال ہو کے وہاں سے نکلے گا. کیونکہ جو اس کے پاس نمازیں ہوں گی، روزے ہوں گے، تہجد ہوگی، عمرے ہوں گے، حج ہوں گے، زکاتیں ہوں گی، دیانتداری ہوگی، لوگوں کے ساتھ سخاوت ہوگی، لیکن جب وہ میزان پر کھڑا ہوگا تو پتہ لگے گا کہ رات کو چھپ کے گناہ کرتا تھا. جب میزان پر کھڑا ہوگا پتہ لگے گا کہ فلاں کا دل دکھایا تھا. اب وہ لوگ آتے رہیں گے، یا اللہ ہمارا دل دکھایا تھا، ہماری زمین ہڑپ لی تھی، ہمارے چگلی کی تھی، ہمارے ساتھ بددیانتی کی تھی. اب فرشتے کہیں گے یا اللہ یہ جو اتنا بڑا نیکوکار آیا ہے اس کی اتنی شکایتوں والے آئے. اللہ فرمائیں گے اس کی نیکیوں میں سے ان کو دو، ان کو ہٹاؤ شکایتیں والوں کو. وہ اس کی نیکیاں جب تقسیم کرنی شروع کریں گے نیکیاں ختم ہو جائیں گی، شکایت کرنے والے ختم نہیں ہوں گے. بالآخر اللہ کو پھر فرشتے کہیں گے یا اللہ نیکیاں ختم ہو گئی، یہ 5-10 ابھی بھی پڑھیں، اب ان کا کیا کریں؟ اللہ فرمائیں گے بھی ان کے گناہ اٹھا کے اس کے سر ڈال دو، ان کو فری کر کے جنت میں بھیجو. آیا تھا نیکیاں لے کے لیکن گناہوں کا گٹھر لے کے جہنم کی طرف جائے گا. بہتر یہ ہے کہ اس فکر کے اندر لگے ہوئے کہ ہم کیا ہیں، ہم کیا نہیں، اللہ کے نزدیک ہماری کیا پوزیشن ہے. یہ جو ہم نے وہم بنایا اپنے دل میں یا وسوسے جو بار بار دل میں پیدا ہو رہے ہیں، اللہ کے نزدیک ہماری کیا پوزیشن ہے، کیا کیٹیگری ہے وہاں دین کے معاملے میں، ہماری اخلاقیات کس مقام کے اوپر کھڑی ہیں. کبھی اطمینان سے گھر میں بیٹھ کے کیا ہم نے سوچا ہے کہ میں ذاتی طور پر ابن صفی کی ایک بات بڑی پسند آتی ہے. انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی، جاسوسی ناول لکھا کرتے تھے. ابن صفی کے نام سے ایک صاحب تھے، انہوں نے آخر میں مرنے سے پہلے ایک شعر لکھا، کہنے لگا تھک ہار کے آخر ہم نے یہ تسلیم کیا ہے اپنی ذات سے عشق سچا باقی سب افسانے. کہتا جب بندہ اپنے ملک سے باہر ہوتا ہے وہ کہتا میرا ملک بہت اچھا ہے، ملک میں آتا ہے تو کہتا صوبہ بہت اچھا ہے، صوبے میں ہوتا ہے کہتا میرا شہر بہت اچھا ہے، شہر میں کہتا کہ میرا ہی محلہ سب سے اچھا ہے، محلے میں کہتا میرا گھر سب سے اچھا ہے، اپنے گھر میں سب کو کہتا تم میں سب سے بہتر میں ہی ہوں. ہم کس معیار پہ ہیں ذاتی طور کے اوپر؟ کیا آپ کا دل آپ کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے، پابندی کرتا ہے کہ ہاں واقعی دل کو ٹٹولنا بڑا مشکل عمل ہے، اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کرنا مشکل عمل ہے. لوگوں کو اپنے گناہ نظر نہیں آتے جلدی. حیرت ہوگی آپ کو کہ ہم دوسرے کو چور کہنے میں، بدماش کہنے میں، گنڈا کہنے میں 1 منٹ لگاتے ہیں، اور اگر اپنے دل کے اندر اطمینان سے جھانکیں گے نا، اگر آپ کا ضمیر زندہ ہے تو وہ آپ کو یاد دلوا سکتا ہے کہ آپ نے کب کب زنا کا ارادہ کیا، آپ نے کس وقت ٹھگی ماری تھی، آپ نے کس کی بیٹی کی طرف زنا کی نگاہ سے دیکھا تھا، آپ نے کہاں پر بے ایمانی کی ہے، آپ نے کتنے پیسوں کی ہیرا پھیری کر رکھی ہے. اگر آپ کا ضمیر زندہ ہے تو آپ کو آپ کے گناہ یاد دلوا سکتا ہے. اور یقین مانیں کہ اگر آپ کو آپ کے گناہ یاد آ سکتے، اچھا سروس سینٹر کون سا ہے گاڑیوں میں، موبائلز میں؟ جو کمپنی خرابی ڈھونڈ کے اس کو ٹھیک کر دے وہی اچھا ہے، جس کو خرابی نہ پتہ لگے وہ اچھا نہیں ہے. اسی طرح انسانوں میں بہترین انسان وہ ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ خطا کار بڑے پسند ہیں. لفظوں پر توجہ دیجئے، قرآن پاک میں آیت ہے ما غرک بربک الکریم. اللہ نے لفظ آئی لو یو جو ہے اس کو استعمال کیا قرآن پاک میں اپنی اصطلاح کے اندر کہ مجھے تم سے بڑی محبت ہے. کن سے؟ نمازیوں سے نہیں، روزے داروں سے نہیں، سخاوت کرنے والوں سے نہیں، لمبی لمبی نمازیں پڑھنا نہیں، ان کا ذکر نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے کیا. یہاں اللہ کریم نے یہ جو آیت اتری ان لوگوں کا ذکر کیا جو گناہگار ہیں، شراب میں مبتلا ہیں، زنا میں مبتلا ہیں، چوری میں، ڈاکے میں، جو بددیانت ہے، جن کو دنیا نے کہا کہ اب تم سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے.
بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن دیون دیس نکالا. فرماتے ہیں ایک گناہ جب ماں باپ دیکھتے ہیں نا تنگ آ جاتے ہیں تو کچہری جاتے ہیں کہ بچے کو بے دخل کرنا ہے. جائیے عدالتوں میں جا کے دیکھیے, جب بار بار ہٹتا ہی نہیں تو فرماتے ہیں کہ ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن دیون دیس نکالا تے ایک گناہ میرا مولا ویکھے غلطیاں بخشن والا. کہتا لیکن جو میرا رب ہے نا وہ بے انتہا گناہوں کے باوجود بھی چاہتا ہے کہ میرا بندہ واپس پلٹ کے میری طرف آ جائے کسی طرح. بس ماں باپ سے بھی زیادہ, ماں باپ سے زیادہ پیار کرنے والی ذات, جس ذات نے ایک ایک لفظ قرآن پاک میں اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے ہمیں یہ بات سمجھا دی ہو کہ اپنے ایمان کو کامل رکھو. لوگوں کے بہکاوے میں آ کے یا کسی اور طاقت کے بہکاوے میں آ کے اس چکر میں مت پڑو کہ ہاں میں درست نہیں ہوں, میں درست نہیں ہو سکتا ہوں. آپ اگر قوت ارادی رکھتے ہیں بہتر انسان بننے کی, اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے. آپ قوت ارادی رکھتے ہیں دوسروں کی مدد کرنے کی تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے. آپ قوت ارادہ رکھتے ہیں دوسروں سے معافی مانگ کے تعلقات کو درست کرنے کی تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے. آپ قوت ارادی رکھتے ہیں ماں باپ کی فرما برداری کی تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے. آپ قوت ارادی رکھتے ہیں بہترین تعلیم حاصل کرنے کی تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے. یہ پہلے آپ کا ارادہ ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں. اور اگر آپ وہم کی زندگی گزار رہے ہیں, مغالطے میں ہی ہیں کہ جی ہم تو یہ ہیں ہم تو وہ ہیں, بہت ترس آتا ہے ان مسلمانوں پر جب کبھی ان سے ملنا ہوتا ہے, جاتے ہی جو اپنی گفتگو, اطمینان سے میری بات نوٹ کر لیجئے, ان لوگوں پر بڑا ترس آتا ہے جو اپنی گفتگو ہی میں سے شروع کرتے ہیں. اجی مولانا صاحب میں نے یہ کیا, میں جب سے صدر بنا تو یہ تبدیلی آ گئی, میں جب سے مولوی بن کے آیا ہوں تو میں نے یہ کر دیا, میں جب سے پیسے خرچنے لگا ہوں تو ہم نے یہ کر دیا. میں کرنے والوں پر ترس آتا ہے کہ اللہ کریم کے مقابلے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ باتیں پسند نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کو ریاکار لوگ پسند نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کو عاجزی والے بندے پسند ہیں, عجز والے بندے پسند ہیں, جو اپنے رب کے حضور بھی جھکتے ہوں, لوگوں کے ساتھ بھی عاجزی کرتے ہوں. بڑا بندہ وہ تھوڑی ہوتا ہے کہ جی جو بڑا اکڑ کے چلتا ہو, جو بہترین کپڑے پہنتا ہو, جو بڑی اچھی زبان استعمال کرتا ہو. نہیں, بڑا آپ ہمیشہ یاد رکھیں, بڑا وہ ہے جو اپنوں سے چھوٹوں کے ساتھ جھک کے عاجزی کے ساتھ ملتا ہو. یہ بڑوں کی سب سے پہلی پہچان ہے, یاد رکھنا. کوئی کہہ جی فلاں بڑا مولوی ہے, اگر وہ مولوی لوگوں سے محبت سے ملا, جی فلاں بڑا وزیر ہے, فلاں بڑا افسر ہے, اگر وہ افسر وہ وزیر لوگوں سے عاجزی سے انکساری سے گفتگو کر رہا ہے, یہ کوئی عذر نہیں کہ میں بہت مصروف ہوں, لاکھوں لوگ ملنے والے, یہ عذر نہیں ہو سکتا کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی مصروف نہیں ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جب اپنا مسافے کے لیے, تو سامنے والا اپنا ہاتھ چھوڑے تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پیچھے کریں, اگر وہ نہیں چھوڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پیچھے. یہ عذر تو ہم نے بنائے کہ جی ہم تو بہت زیادہ مصروف ہو گئے, لوگ بہت زیادہ آ گئے. نہیں, بڑا ہے ہی وہ آپ کہ اپنے گھر میں آپ کی بیوی آپ کے ماتحت ہے, اس سے آپ بدخلق ہیں تو آپ چھوٹے آدمی ہیں. آپ کے بچے آپ سے ماتحت ہیں, ان سے آپ بدخلق ہیں تو آپ چھوٹے آدمی ہیں. آپ کے نوکر آپ کے ماتحت ہیں, ان سے بدتمیزی سے بات کرتے ہو, آپ چھوٹے آدمی. ایک رکشہ والا غریب ہے, اس سے آپ بدتمیزی سے بات کرتے ہو, آپ چھوٹے آدمی ہو یار. سڑک پہ مانگنے والا کوئی آیا, آپ اس کو بدتمیزی سے دھتکارتے ہو, آپ چھوٹے آدمی ہو بھائی. تمہیں کس نے کہہ دیا کہ تم وہ بہت بڑی کار میں بیٹھنے سے بڑے آدمی ہو گئے؟ جو غریب کو دھتکارتا وہ ایک چھوٹا آدمی ہے. اس کی نسل جو ہے اس میں یہ بات ہی نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو عزت بانٹ سکے. جو چیز تمہارے پاس ہے جب تم وہی بانٹنے کے لیے تیار نہیں تو اور لوگوں تو کیا دے سکتے ہیں آپ؟
اللہ نے آپ کو جو دیا ہے اس کو بانٹیے. اللہ نے آپ کو اگر اچھی زبان دی ہے, اچھے اخلاق دیے تو ان کو تقسیم کیجئے. اللہ نے فالتو پیسے دیے اس کو تقسیم کیجئے. اللہ نے 4 روٹیاں فالتو دی ہیں, 2 کسی غریب کو تقسیم کیجئے. اللہ نے 2 جوڑے کپڑے فالتو دیے, کسی ننگے کو ان کو تقسیم کیجئے. اور پھر جو شے آپ تقسیم کریں گے, سنیں فطرت, اللہ کریم کا دستور ہے, جو شے آپ تقسیم کریں گے وہ اس سے 10 گنا زیادہ بڑھ کے آپ کی طرف واپس آنے والی ہے. عزت بانٹیں گے عزت آئے گی, رزق بانٹیں گے رزق آئے گا, لباس بانٹیں گے لباس آئے گا, دولت بانٹیں گے دولت آئے گی. جو شے بھی آپ تقسیم کریں گے اس سے. دوستو آپ نے ویڈیو کے اندر دیکھا کہ کیسے سنبل کے اندر ایک مسجد کے اندر لاؤڈ سپیکر پر اذان دینے پر امام صاحب کو گرفتار کیا اور ان کے اوپر 2 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کیا گیا ہے. دوستو اس کے بعد پنجاب کے شاہی امام حضرت مولانا عثمان صاحب بتیاوی نے مسلمانوں سے یہ کہا ہے کہ اپنے اخلاق کے عزیمہ کو ٹھیک کریں. جب تک اخلاق ٹھیک نہیں ہوں گے تب تک یہ حالات ہمارے اوپر باقی رہیں گے. دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق ایک زیور بتلایا ہے ایمان کا. اس اخلاق کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. پہلے زمانے میں اخلاق کو دیکھ کر جو دوسرے لوگ ایمان کے اندر داخل ہوتے تھے, آج ہمارے ہی اخلاق دیکھ کر ہمارے ہی لوگ ایمان سے چلے جا رہے ہیں. اسی کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے. دوستو اس ویڈیو کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے, آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, لائک کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے السلام علیکم, اللہ حافظ.